السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ العادیات سے عید کے بعد کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورہ مقدسہ سے پہلے سورۃ الزلزال کا درس ہوا تھا اور وہاں جو گزارشات کی گئیں، مختصر 2 باتیں ذرا ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے، ربط قائم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ تھی، اللہ رب العزت نے سورۃ الزلزال میں زمین کے زلزلے، بنچال کی بات کی ہے۔ اب یہ جو زلزلہ ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے جو زلزلے آتے ہیں اور اس میں سائنسی تحقیقات ہیں۔ اس میں کائنات کی مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور ایک بڑا پھر زلزلہ آئے گا جو قیامت کے عنوان سے ہوگا، اس وقت کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس وقت ہر انسان نے جو ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اگر ذرہ بھر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ یعنی پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی یہ ہے کہ کوئی انسان جس نے معمولی سی بھی کوشش، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ اس کو ضرور ملے گا۔ اچھی محنت ہے، اچھا نتیجہ ہوگا، بری محنت ہے، برا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح ہمیں ہدایت ارشاد فرما دی کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کی رہنمائی کو سمجھو، غور و فکر کرو۔ سورۃ العادیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں جو خناس بیٹھا ہوا ہے، شیطانی سوچ، شیطانی فکر اور فلسفہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، انسانوں کو لوٹنا، سرمایہ پرستی کا مزاج پیدا کرنا، اور سرمایہ پرستانہ سوچ کے نتیجے میں ایک ظلم کا نظام قائم کرنا، اور ظلم کا نظام قائم کر کے لوٹ مار پیدا کرنا، سامراجی بھیڑیے، فرعونی اور نمرودی بھیڑیے، جس طرح فرعون نے، نمرود نے انسانوں کو غلام بنایا، لوٹا، وسائل پر قبضہ کیا، انہی کی آگے جو اولاد ہے، جتنی صلیبی جنگیں ہوئیں، آج بھی صلیبی صہیونی طاقتیں جو امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، وسائل پہ قبضے کر رہے ہیں، انسانیت کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ پورے تسلسل کے ساتھ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اس لیے یہ جو آیات ہیں والعادیات ضبحا، یہاں سے اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں
یہاں مفسرین نے دو انداز میں گفتگو کی ہے، ایک تو وہ مجاہدین اور ان کے گھوڑے اور ان کے دشمن پر حملے اور دشمن کے دلوں میں جا کر انہوں نے جو گھر کیا، قبضے کیے، شکست دی، اس عنوان سے بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا گیا، وہ حالات اور حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، مقصد حقائق کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایک وہ فرعونی اور صہیونی جو طاقتیں ہیں جو ظلم کا نظام قائم کرتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں، اس انداز میں وہ مفسرین نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو ہانپ کر، یعنی اتنا دوڑتے ہیں، ظلم کا نظام قائم کرنے کے لیے گھمسان کے انداز میں دوڑتے ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ جس طرح ظلم کرتے کرتے ہانپ جاتا ہے انسان لیکن باز نہیں آتا، وہ انداز ہے۔ پھر فالموریات قدحا، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر، یعنی جب وہ غریبوں کے، مظلوموں کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں تو گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ ان کا جو انداز ہے فرعونی، وہ کیا ہے؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جب زمین پر غالب ہوتا تھا تو فساد پیدا کرتا تھا۔ فالمغیرات صبحا، فالمغیرات، اور غارت ڈالنے والے صبح کے وقت۔ دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے صبح کے وقت کرتا ہے، اگر مجاہدین بھی حملہ کرتے ہیں تو رات کے آخری پہر پہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ دشمن جو ہے وہ جب حملہ کرتا ہے تو ان کا بھی صبح کے وقت ٹائم ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جس میں عام طور پہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور جو مقابل کا دشمن ہے اس کو پتہ نہ ہو۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر قسم اٹھائی، پھر اٹھانے والے اس گرد میں، نقعا، اس گرد میں، یعنی تیزی اور قوت سے جب گھوڑے دوڑتے ہیں، حالانکہ رات کی سردی اور شبنم کی رطوبت کی وجہ سے غبار دبا رہتا ہے، لیکن ان کی جو ٹاپیں ہیں، یعنی گھوڑوں کی گھمسان کا جو دوڑنے کا انداز ہے، وہ اس شبنم شدہ جو زمین ہے اس پہ بھی گرد و غبار اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اللہ قسم اٹھا رہے ہیں جب وہ دشمن کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، اور اگر یہاں سے مراد وہ فرعونی اور صہیونی طاقتیں ہیں، نمرودی طاقتیں ہیں، تو وہ بھی حملے کریں گے۔ کہاں؟ وہ درمیان میں جا کر حملے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ قسمیں اٹھا کے آگے جواب قسم 3 دیے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ جتنے فرعونی لوگ ہیں، صہیونی طاقتیں ہیں، سرمایہ پرستانہ طاقتیں ہیں، یہ ناشکرے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جتنے بھی ہیں، میرے عزیزو، قرآن پاک اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی پہچان پیدا نہیں کرتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کہیں مشکل میں ہوتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے سب کچھ اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ فرعون کتنا بڑا ناشکرہ تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا انہ طغی، وہ تو طاغوتی طاقت ہے، ایک سامراجی اور طاغوتی طاقت جس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے،
جس نے اللہ کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو ناجائز اختیارات کا استعمال کرتا ہے، یہ انسان ناشکر ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، اور وہ اس کام کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں انسانوں پر ظلم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ العزیز اس پر کل ہم تفصیلاً بات چیت کریں گے، وقت مختصر ہے، لیکن آج بھی دنیا کے اندر سامراجی اور طاغوتی طاقتوں نے قبضے کر کے ان کے ملکوں پر حملے کر کے گھمسان کی طرح ان کے شہروں میں داخل ہو کے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یہ آج کا جو سامراج اور طاغوتی طاقتیں ہیں، امریکہ اور اس کی زیر سرپرستی جتنا بھی اتحادی بلاک بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ناشکرے ہیں یہ، اور یہ مسلمان حکومتیں تو زیادہ ناشکری ہیں، جو اس کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہو کر اپنے ہی مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔